حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو دن بھی طلوع ہوتا ہے نا وہ اعلان کرتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ قیمتی ہیرے ہیں زندگی کے لمحے، ان کو ضائع نہ کریں۔ بس کر دیں بڑا ہو گیا سوشل میڈیا، اور بس کر دیں بڑی ہو گئی خبریں، اور بس کر دیں بڑے ہو گئے فضول تبصرے، اور بس کر دیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، امام صاحب کا وصال زیادہ کھجوریں کھانے سے ہوا تھا۔ ایک حدیث تلاش کرنی تھی تو کھجوروں کا ٹوکرا پاس رکھ لیا، تو کتابیں بھی ٹٹولتے رہے اور کھجوریں بھی کھاتے رہے۔ صبح حدیث بھی مل گئی اور ٹوکرا بھی خالی ہو گیا، پر کھجوریں اتنی زیادہ کھا لی تھی کہ وصال کر گئے۔ کسی نے ان سے کہا کہ روٹی نہیں آپ کھاتے، زیادہ کھجوریں کیوں کھاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرا کام ہے حدیث تلاش کرنا، میرا کام ہے حدیث کی سند پر بات کرنا، مسلمانوں کو صحیح اسناد کے ساتھ ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتیں ان تک پہنچانا۔ تو فرماتے تھے روٹی کھاؤں نہ تو مطالعے میں فرق آتا ہے، روٹی توڑنے پر بھی توجہ جاتی ہے، پھر سالن لگانے میں توجہ جاتی ہے، تو کھجور جو ہے یہ منہ میں رکھ کے نہ تو پڑھتا بھی ساتھ ساتھ رہتا ہوں۔ تو روٹی کھانے اور کھجور کھانے میں مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھجور کھاتے کھاتے میرا دین کا کام جاری رہتا ہے۔ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کریں۔ آپ وہ کتابیں جو ہمارے بزرگ لکھ گئے وہ ہم سے ساری پڑھی نہیں جا سکتی، ان کے وقت میں برکت تھی، ہم نے بڑا ٹائم ضائع کر لیا ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ ایک تو کوئی چیز فضول نہیں، اپنے اوقات کو بچائیں، جو ٹائم بچ جائے وہ ذکر الہی میں لگا دیں، تلاوت قرآن میں لگا دیں، اللہ کی عبادت میں لگائیں، پڑھنے اور لکھنے میں وقت کو آپ یقین کریں بہت سارے لوگ ہیں فارغ ہیں، کبھی کبھی بڑا اہم اور ضروری کام کرنا ہوتا ہے تو بعض دوست ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب ایک ریسرچ جاری ہے، میں ایک تفسیر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک بڑا اہم کام کرنا ہے، ایک دوست ملنے کے لیے آیا ہے اور اس سے پوچھا صاحب آپ کیسے ہیں؟ تو کہنے لگا میں فارغ تھا، تو میں نے کہا چلو پیر صاحب کے پاس چلتا ہوں۔ تو میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں جب میں فارغ ہوں گا تو تب آپ کو آنا چاہیے تھا نا، آپ اس کو وقت گزارنے کا ذریعہ تو نہ سمجھیں، اور پھر اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو علمی بات کریں، آپ کو دین کی بات پوچھیں، میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ آپ اگر آ کے اپنے محلے کے کونسلر کی بات چھیڑیں گے تو نہ وہ ہمارے کہنے سے سیدھا ہوا ہے اور نہ اس نے ہونا ہے۔ تو ہم نے فضولیات میں، ابحاث میں، بحثوں میں الجھ کا ٹائم ضائع کیا۔ پلٹ کے دیکھو زندگی میں کتنا وقت ضائع ہوا ہے، یہ کبھی دوبارہ ہمارے ہاتھ یہ کبھی ہاتھ نہیں آئے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتی کبھی افسوس نہیں کریں گے، پر اس بات پر جنتی بھی افسوس کریں گے کہ یار وہ 4 لمحے ضائع کیوں ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گزر رہے تھے تو ایک قبر پر نظر پڑی آپ کی، تو آپ نیچے اتر آئے گھوڑے سے، تو تھوڑا سا سائڈ پہ مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سفر شروع ہوا۔ تو آپ کے خادم جو ساتھ تھے وہ عرض کرنے لگے حضور آپ کی اس بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی کہ آپ نے گھوڑے سے اترے اور صرف 2 رکعتیں پڑھی اور چل دیے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں جب گزر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے نا، یہ تو ترس کیا ہوگا کہ مجھے 2 رکعتوں کا وقت ہی مل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ قبر میں لیٹ کے ترس رہا ہوگا کہ مجھے 2 رکعتوں کا، لیکن یہاں تو لوگوں نے میرے بھائی 6 گھنٹے گردنیں تھک گئی موبائل پہ جھکی ہوئی، لیکن محمل اور فضول اور کوئی معنی نہیں اور کوئی مقصود نہیں، اور اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے وہ کر دیا، اور اس نے یہ آج کل جو بیماری چلی ہے نا، اس سے سب سے زیادہ نفسیاتی مریض وہ لوگ بن رہے ہیں جن کا تعلق موبائل اور خبروں سے زیادہ ہے۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ 90% لوگوں کا تعلق ہے اس کے ساتھ تو میری بات غلط تو نہیں، کیونکہ ہر وقت ہم کسی کو دیکھتے رہتے، ادھر یہ ہو گیا، ادھر وہ ہو گیا، ادھر ایسے ہو گیا، تو وہ چیزیں ہماری نفسیات کو، گھروں کے اندر بیٹھے بہت سارے لوگ بیمار ہو گئے اور ذہنی مریض بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا دل نہ قرآن پاک میں لگایا، نہ تلاوت میں لگایا، نہ اذکار میں لگایا، نہ وظائف میں لگایا، نہ ہماری طبیعت ہے یہ کام کرنے کی، تو الٹا سیدھا سوچ ساچ کے تو ہم الجھ جاتے ہیں۔ یہ گھروں میں جھگڑے زیادہ کیوں ہوتے ہیں کہ بہو ذکر نہیں کرتی اللہ کا، ساس کے خلاف ہی سوچتی رہتی ہے، اور ساس ناراض نہ ہو، ساس و سسر جن کی عمر اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب اگلا سٹیج دنیا سے جانے کا ہی ہے،
وہ بھی اتنی توجہ کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا کیا آج شام کو مٹھائی کا ڈبہ لایا ہے کہ یہاں وہ بالٹے سیب لایا ہے. اگر ساری توجہ ادھر دینی تھی تو اس سے زیادہ بہتر نہیں تھا کہ مصلے کو وقت دیتے. اتنی باریکی سے لوگوں کا خیال نہ رکھیں، اپنا خیال رکھیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے یہ تو ترس گیا ہوگا نا قبر میں کہ 2 رکعتوں کا وقت مل جائے تو میں پڑھ لوں. تو آپ فرمانے لگے میرے دل میں خیال آیا یہ تو ترس رہا ہے، تو مجھے تو وقت ملا ہوا ہے نا، تو کیوں نہ میں 2 رکعتیں پڑھ ہی لوں. اپنے وقت کو بچائیں.